मुब्तला हो गया था और साथ ही वो कई एक क्राइम्स की भी सरपरस्ती कर रहा था और हालिया अरसे के दौरान उसका जो सर्विस रिवॉल्वर है वो भी लापता हो गया था। उसके बारे में कमिश्नर पुलिस ने कहा था कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो बहरहाल भानु प्रताप रेड्डी सब इंस्पेक्टर अंबरपेट पुलिस स्टेशन को गिरफ्तार कर लिया गया है और चंचलगुड़ा जेल भेज दिया गया है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक कोई भी लत या लानत का कोई शिकार हो जाता है तो समझिए उसकी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है। ख़ास तौर पर यह कहा जाता है कि जुए की लत में अगर कोई मुब्तला होता है तो उसको कहीं का नहीं रखता, ख़ानदान बिगड़ जाते हैं, ख़ानदान बिखर जाते हैं, यहाँ तक कि माशरे में भी उसकी इज्जत मिलियामेट हो जाती है। तो भानु प्रताप रेड्डी की गिरफ्तारी के साथ ही हैदराबाद पुलिस में हलचल मच गई है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि आज जिस अंदाज में पुलिस वालों के बारे में कहा जा रहा है कि वो मुख्तलिफ उम्र में मुदाखलत कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो मामलात होती हैं लैंड ग्रैबर्स के साथ उसमें भी उनका रोल है। इस सिलसिले में कमिश्नर पुलिस ने हालिया अरसे के दौरान सख्त वार्निंग भी जारी की थी। आज ही ये मौजूदा कमिश्नर मिस्टर सजनाद नहीं बल्कि साबिक कमिश्नर ने भी इस तरह की वार्निंग जारी की थी और महकमा पुलिस को ये कहा था कि वो इस किस्म की हरकतों में या सरगर्मियों में मुलविस ना हो और अपने आप को इस तरह की सरगर्मियों से दूर रखें। वैसे नाज़रीन अगर रिश्वत किसी का मुकद्दम बन जाए यानी माशरे का हिस्सा बन जाए तो बहुत तबाही आती है। और आपको ये भी बता दूं कि हालिया अरसे के दौरान आप अंदाज़ा कीजिए करप्शन के मामले में हमारा और मशरिक़ वस्ता के जो पुलिस है उनका क्या किरदार है और उनके क्या पहचान है, क्या शिनाख्त है। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि दुबई आप देखेंगे कि आलमी हब बन गया है, बिजनेस हब बन गया है, इंटरनेशनल बिजनेस हब में तब्दील हो गया है और वहाँ साल नौ का जो जश्न मनाया जाता है बहुत ही बड़े पैमाने पर मनाया जाता है क्योंकि दुबई एक इंटरनेशनल एक सेंटर बन गया है। वहाँ पर आपको मुख्तलिफ ममालिक के लोग दिखाई देंगे, मुख्तलिफ तहजीब की नुमाइंदगी करने वाले दिखाई देंगे, मुख्तलिफ मज़ाहिब के मुख्तलिफ ज़बानों के बोलने वाले आपको वहाँ पर मौजूद दिखाई देंगे। तो बहरहाल वहाँ पर बहुत ज़्यादा शानदार पैमाने पर जश्न मनाया जाता है, साल नौ का इस्तकबाल किया जाता है। और हालिया अरसे के दौरान जो साल नौ का जश्न मनाया गया उसमें आप देखेंगे कि हज़ारों की तादाद में लोग यानी खुशी से सरशार थे और उनको कंट्रोल करने वाला आप समझेंगे कि जो 10,000 पुलिस वाले या 5,000 पुलिस वाले या फिर आप देखेंगे कि एक प्लाटून के प्लाटून नहीं थे बल्कि सिर्फ एक पुलिस वाला था जो गाड़ी में बैठा था, गाड़ी को इधर से उधर कर रहा था, उधर से इधर कर रहा था और अवाम पूरी तरह कंट्रोल में थी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि एक पुलिस वाला किस तरह हजारों के मजमे को कंट्रोल कर रहा था। और यहाँ हमारे पास देखिए कि सर्विस रिवॉल्वर भी वो पुलिस वाला अपने हिफाजत नहीं कर सकता। जी यकीनन देखिए रियाज साहब, आपने जैसा कहा रिश्वत जो है वो एक ऐसा नासूर है जो समाज को, जो माशरे को खोखला कर देता है। और फिर रिश्वत के साथ साथ वो बुराइयां जो जुए की आदत है, शराब की आदत है, सट्टा रेस वगैरह की जो ये आदतें जो इंसान को तबाही के दहाने पर पहुंचा देती है। इन चीजों को मुकम्मिल करने के लिए, इन चीजों को पूरा करने के लिए ये जो ख्वाहिशात है, ये नफसानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए जो है इंसान एक सरकारी ओहदेदार रिश्वत सतानी में मुलविस होता है और वो उसका अंजाम बड़ा बुरा होता है जिस तरीके से। अब लेकिन यहाँ पर एक अहम बात यह है कि वो ओहदेदार जो नज़्म नस्क पर जिसको मतलब संभालने की जिसकी जिम्मेदारी है, अमन बरकरार रखने की जिम्मेदारी है, जराइम को माशरे से ख़त्म करने की जिन पर जिम्मेदारी आयद होती है, अगर वो खुद जराइम इस तरीके के अंजाम दे रहे हैं कि रिश्वत के साथ साथ रिश्वत लेकर जुर्म कर रहे हैं, जुआ खेलना जुर्म है और तमाम किस्म की किसी भी किस्म की फहाशी जो है, उरियानियत जो है वो जुर्म है, तो इस तरीके के जराइम अंजाम दे रहे हैं तो वो माशरे के लिए बड़ा नुकसानदेह साबित होता है। आपने अंबरपेट के एक पुलिस अहलकार का आपने जिक्र किया। यकीनन देखिए पिछले 10-12 सालों में हम मुसलसिल ये देख रहे हैं, जैसा कि आपने साबिका कमिश्नर कोतवाल हैदराबाद को हमारे सीवी आनंद साहब का जिक्र किया और फिर मौजूदा कोतवाल जो है वीसी सज्जनार का आपने जिक्र किया। तो यहाँ पर ये दोनों आला ओहदेदार शहर के जो अहम है, कोतवाल शहर है, इन लोगों के जो बयान आता है कि भाई आप जो है इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन सतह पर
किसी भी पुलिस अहलकार के सिविल मैटर्स में मुलव्विस होने पर सख्त कार्रवाई हम मुसलसिल देख रहे हैं। सिविल मैटर्स में ये हुक्काम का, अहलकारों का जो मुलव्विस होना जो है बड़ा खतरनाक साबित हो रहा है। वहां पर नाइंसाफियां होने के खदशात जाहिर हो जाते हैं। अगर किसी एक फरीक की तायद में अगर किसी पुलिस स्टेशन में फैसला होता है तो फिर दूसरे फरीक का यकीनन नुकसान होता है। खास तौर पर सिविल मैटर्स, जैसा कि आपने जिक्र किया, लैंड ग्रैबिंग के मामले हैं, घरों पर कब्जों के मामले हैं, अराजियात पर कब्जों के मामले हैं, तो ये तमाम चीजों के लिए साबिक में बहुत ही अच्छी तरीके से इंतजामिया संभाला गया था, मगर पिछले 2-2.5 साल में जो है इस तरीके के वाकयात में तेजी के साथ इजाफा हुआ है। और जो है पुलिस की जो इजारादारी है वो इजारादारी भी बढ़ गई है। हर मामलात में मदाखलत का मामला आ गया है। और मतलब अगर कहीं पुरअमन तरीके से कुछ काम हो रहा है तो वहां पर अगर किसी की शिकायत जाती है, मुखालिफत में अगर कोई मुखालिफ, जो पड़ोस में कोई मुखालिफ रहता है, वो गैर जरूरी के शिकायत करता है, हालांकि उससे कोई न्यूसेंस नहीं हो रहा है, कोई अगर पार्टी कर रहे हैं, कोई दावत कर रहे हैं, तो वहां पर भी ये पहुंच जा रहे हैं। जहां पर जुर्म हो रहा है वहां पर रोकने में नाकामी। रियाज साहब, आपने बहुत ही एक अच्छी तरफ इशारा किया अपने तमीदी कलमात में कि पुलिस वाले जो है जब अगर रिश्वत सतानी पर लग जाते हैं तो बहुत बुरी हो जाती है। उसी का नतीजा है, आप देखिए पुराने शहर में खास तौर पर, क्योंकि पुराने शहर में गुंजान आबादी वाला इलाका पुराने शहर है, वहां पर आए दिन कत्ल और गारतगिरी के वाकयात हो रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों से रुका हुआ है, मगर हर हफ्ता एक कत्ल का, हर दिन एक कत्ल का एक वाकया हमने दर्ज किया है, हमने उसको रिपोर्ट भी किया है। आप देखिए नौजवानों में जो मंशियात की आराम, मतलब बड़ी ही वाफिर मिकदार में दस्तयाबी नौजवानों को मंशियात की जो है, ये इसी का एक नतीजा है। ये रिश्वत सतानी बढ़ गई है, पुलिस कंट्रोल करने में कासिर है। और या फिर हो सकता है कि ये जिस तरीके के, इस तरीके के जो इंस्पेक्टर, जो पुलिस अहलकार अंबरपेट से गटे हैं, इस तरीके के ओहदेदार कहीं पर है तो उनके नाक के नीचे से वो सामान चला जा रहा है और मुआशरे में फैल रहा है। नौजवान नशे की लत में जो मुसलसिल पड़ रहे हैं, तो यकीनन ये सख्त इक़दाम भी होने चाहिए रिश्वत और बदउनवानी को ख़त्म करने के लिए। ये बापू का देश हम इसको कहते हैं। महात्मा गांधी ने रिश्वत और बदउनवानी के खिलाफ में जो है बड़े पैमाने पर तहरीक चलाई थी। उसी तहरीक के नतीजे में जो है हम हिंदुस्तान आज़ाद भी हुआ। तो रिश्वत और बदउनवानी को जड़ से ख़त्म करने के लिए मौसूर इक़दाम और सख्त क़वानीन लाने की ज़रूरत है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक इस्माइल ज़बीउल्लाह ने कहा कि ये बापू का देश है, तो अफसोस की बात ये है कि बापू का जो आबाई रियासत है, यानी महात्मा गांधी की जो आबाई रियासत है गुजरात, जहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह, वहाँ पर भी आप देखेंगे कि नशाबंदी का तो ऐलान किया गया, लेकिन वहाँ शराब इस कदर ज़्यादा पी जाती है कि बापू के रियासत में खुद महात्मा गांधी ने कहा था कि शराब बहुत ही ख़तरनाक चीज़ होती है और इससे बंद करना चाहिए, इस पर इम्तना किया जाना चाहिए। लेकिन इम्तना के बावजूद भी शराब बहुत पी जाती है और बड़े पैमाने पर पी जाती है। वैसे भी शराब के नतीजे में भी आप देखेंगे, अगर कोई शराब की लानत में, मंशियात की लानत में मुब्तला हो जाए तो फिर उसका सुधरना मुश्किल होता है। अगर कोई जुआ खेलता है तो फिर उसकी हालत तो ख़राब ही हो जाती है। और हमने और आपने देखा होगा कि कितने घर बिखर गए सिर्फ जुए की वजह से। और अफसोस की बात यह है कि हिंदुस्तान के कई मकामात पर हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जो नारी शक्ति की बात करते हैं और आप ये भी करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हिंदुस्तान के कई मकामात पर ऐसे वाक़यात पेश आते हैं जहाँ पर जुए में कोई शौहर अपनी बीवी को हार देता है तो कोई अपनी बेटी को दूसरों के हवाले कर देता है। तो ये दरिंदगी जो होती है ये बहुत ही ख़तरनाक होती है। एक ऐसी लानत है जिसका सफाया बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपको बता दूं कि बाज़ाब्ता तौर पर जुए खानों के लाइसेंस दिए जाते हैं और शराब खानों के लाइसेंस दिए जाते हैं। और हालिया अरसे के दौरान खुद तेलंगाना में देखेंगे कि सिर्फ 2 दिन के दौरान 600 करोड़ की शराब फरोख्त हुई है। तो ये जो शराब है ये उम्मुल खबाइस है, और उम्मुल खबाइस की जब लत लग जाती है तो इंसान जुए में उतर जाता है, और जुए की लत लग जाती है तो तबाही और बर्बादी के गहरे गार में यानी चला जाता है। तो बहरहाल इस बारे में जैसा कि रिश्वत सतानी की बात है, करप्शन की बात है, तो आपको बता दूं कि इस मामले में हम यहाँ याद आ रहे हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आप अंदाज़ा कीजिए कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की हर लफ्ज़ हर बात जो होती है वो एक कौल अक़वाल ज़री में शामिल किया जा सकता है उन्हें। तो उन्होंने बच्चों से कहा था कि ख्वाब देखा करें, क्योंकि अगर ख्वाब देखोगे तो फिर कोशिश करोगे, जद्दोजहद करोगे और कामयाबी तुम्हारी मंजिल होगी। तो बता दें नाज़रीन के उन्होंने बच्चों से खिताब करते हुए एक मरतबा कहा था
کہ معاشرے میں جو رشوت خوری بدعنوانی کا سلسلہ چل رہا ہے اسے روکنے کے لیے بچے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، اور یہ بچے اپنے ماں باپ سے بھی سوال کر سکتے ہیں کہ کیا آپ لوگ رشوت لیتے ہیں؟ اگر لیتے ہیں تو یہ تو ملک سے غداری ہے، یہ ملک سے بے وفائی ہے، اور جو ملک کے قوانین ہیں اس کی خلاف ورزی ہے۔ تو ایسا میں سمجھتا ہوں کہ جو انسان جو ہے، ایسے صدر جو ہیں جنہوں نے عہدے صدارت کو ایک نیا وقار عطا کیا تھا، ان کی طرح کے لوگ آج کہاں ملیں گے؟ یقیناً دیکھیے، ہم مسلسل کہہ رہے ہیں، آپ ہمارا یہ جو موضوع ہے، یہ اس موضوع میں بارہا ہم اس بات کو دہرا ہے کہ رشوت ستانی، رشوت جو ہے وہ ناسور ہے سماج کے لیے۔ آپ نے شراب کا تذکرہ کیا، شراب کے ٹھیکوں کا تذکرہ کیا، پچھلے تعطیلات کے دنوں میں، تہواروں کے دنوں میں 600 کروڑ روپے کی شراب کی فروخت کی آپ نے بات کہی۔ اور دیکھیے، ایک کرائیٹیریا مقرر کیا گیا تھا تلنگانہ میں، کسی بھی عبادت گاہ سے 100 میٹر کے قریب میں، یا کسی بھی تعلیمی ادارے کے 100 میٹر 200 میٹر کے قریب میں کوئی شراب کی دکان نہیں ہونی چاہیے۔ مگر ہم دیکھ رہے ہیں اس کی مسلسل خلاف ورزی شہر میں ہو رہی ہے۔ ایسے 50 جگہ ہیں جو تعلیمی اداروں کے قریب میں 100 میٹر کے اندر کے علاقے میں، حدود کے اندر جو شراب کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، شراب کے ٹھیکے ہیں۔ ایسے مساجد اور منادر کے 100 میٹر کے حدود کے اندر ہی جو ہے شراب کی دکانیں ہیں۔ تو جب لائسنس ایشو کیا جا رہا تھا محکمہ آبکاری کی جانب سے ان دکانوں کو، کیا وہ عہدیداروں نے جا کر وہاں پر جائزہ نہیں لیا؟ کیا یہاں پر بھی رشوت کی بنیاد پر وہ دکانوں کو پرمیشن ملا؟ دیکھیں، جہاں جہاں رشوت آئے گی وہاں جرم کے راستے کھلتے جائیں گے، جرائم کے راستے کھلتے جائیں گے، وہاں پہ خلاف ورزیوں کے راستے کھلتے جائیں گے۔ یہی کام یہاں پر بھی ہوا ہے۔ آبکاری محکمے کے عہدیدار ہیں، یہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، منشیات کا معاملہ تو نارکوٹک کا ہوتا ہے، مگر اب یہ فاضل شراب، نقلی شراب اور گڑمبا وغیرہ کے تحویل میں لینے کی، گرفت میں لینے کی دعوے تو کیے جاتے ہیں، مگر کیا میں آپ کو، ہم اس پلیٹ فارم سے ایک اسپیشل پروگرام چلائیں گے اس کے اوپر کہ کون سی مسجد کے 100 میٹر کے اندر جو ہے شراب کی دکانیں، کون سے کالج یا کون سے اسکول کے 100 میٹر کے اندر ہے، تو کیا محکمہ آبکاری والے جا کر وہاں پر کیا انہوں نے رشوت، یا قبول کر لیں، پھر آپ نے رشوت لے کر وہ انہیں ٹھیکہ دیا ہے۔ تو یہ شراب کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے قوانین تو بنائے جاتے ہیں، مگر ان قوانین کو توڑنے کا کام بھی جو ہے متعلقہ حکام ہی کرتے ہیں۔ بہرحال اسماعیل عبداللہ صاحب، آپ نے جس انداز میں کہا کہ 100 میٹر اگر کوئی عبادت گاہ ہے، کوئی اسکول ہے، تو 100 میٹر تک وہاں پر بار قائم نہیں کیا جا سکتا، شراب خانے یا وائنس کی جو دکانیں آتے ہیں وہ نہیں کھولی جا سکتی۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ تو وائنس کی بات ہو گئی، تاریخی جو عمارتیں ہوتی ہیں، مانومنٹس ہوتے ہیں، اس کے 100 میٹر تک آپ تعمیر نہیں کر سکتے۔ جبکہ شرم کی بات یہ ہے کہ تاریخی جو چار مینار مسجد ہے، وہاں اگر آپ دیکھیں گے کہ چار مینار کے بارے میں بات کر رہا ہوں، یہ چار مینار جو مسجد ہے، اور اس مسجد کے کبھی وہ تاریخ میں مسجد اور مدرسہ رہا ہے، وہاں پر مسجد تو اب بھی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس کے اطراف و اکناف 100 میٹر تک آپ کو تعمیر نہیں کر سکتے، اور وہاں جس طرح کی تعمیرات ہو گئی ہے، چار مینار کی شناخت بدل گئی ہے، لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ حیدرآبادی پرواہ کرتے ہیں، نہ ہمارے جو سیاسی نمائندے ہیں وہ پرواہ کرتے ہیں، اور نہ ہی آپ دیکھیں گے مذہبی جو رہنما ہے ان کو اس کی پرواہ ہے۔ حد تو یہ ہے کہ نظامیہ طبی شفا خانے کی جو گیٹ ہے وہ تک بند کر دی گئی ہے۔ ارے میرے بھائی، اگر وہ گیٹ، تعلیم کا دروازہ کبھی بند نہیں کیا جانا چاہیے، تعلیم کا جو دروازہ ہوتا ہے ہمیشہ کھلا رکھنا چاہیے۔ یقیناً دیکھیے، وہ راستہ وہ پیڈسٹرین میں پیدل راہ ایک بہانے کے ذریعے کیا گیا، پروجیکٹ کے تحت وہ اس کو بہانہ بنا کر بہت سارے وہاں پر تبدیلیاں لائی گئی بھائی، اپنا میں تحدیدات عائد کر دیے گئے ہیں، مگر تعمیراتی اگر جائزہ لے تو 500 میٹر کے اندر 100 میٹر کے بھی نہیں کر سکتے، 500 میٹر کے اندر اطراف و اکناف میں چار مینار کے کسی بھی قسم کی تعمیراتی سرگرمیوں سے پر امتناع آیا تھا، مگر اتنے بڑے پیمانے پر تعمیراتی سرگرمیاں انجام دی جا رہی ہیں۔ یقیناً اس سے نہ صرف چار مینار کی عظمت رفتہ اور چار مینار کے جو عمارت ڈھانچے کو نقصان جو ہے ہونے کا قوی خدشہ ہے۔ محکمہ آثار قدیمہ نے اپنی رپورٹ میں یہ کہا تھا۔ جی، لیکن آپ کو بتا دوں کہ یہ محکمہ آثار قدیمہ کے جو عہدیدار ہیں، جو بہت ذمہ دار ہیں، اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ کی نمائندگی کرتے ہیں، یہ سب ایسا لگتا ہے کہ گونگے اندھے بہرے ہو گئے ہیں، اور انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، کچھ سنائی نہیں دیتا، اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ یہ بول نہیں سکتے۔ تو بہرحال ایک اور خبر کی جانب لیے چلتے ہیں، اور انٹرنیشنل لیول پر جانے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مغربی بنگال کی شیرنی ممتا بنرجی نے مودی اور امت شاہ
شاہ پر ہیبت طاری کر دی ہے، اور مودی اور امت شاہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے ہیں ممتا بنرجی کی غیر معمولی جرت و ہمت و بے باکی سے. اور وہ بے باکی اس لیے کہ آئی-پیک ایک حکمت ساز، انتخابی حکمت ساز ایک فرم ہے، اور وہ اس نے بی جے پی کی بھی یعنی صلاح و مشورہ دیا تھا، بی جے پی کی انتخابی حکمت عملی بھی تیار کی تھی. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جے ڈی یو، شیو سینا اور دوسری جماعتوں کے لیے بھی اس نے کام کیا تھا، کانگریس کے لیے بھی کام کیا تھا، اور اب ممتا بنرجی کو وہ صلاح و مشورے دے رہی ہے اور ان کے لیے حکمت عملی تیار کر رہی ہے. تو بہرحال آپ کو بتا دوں کہ کس طرح کل تماشا ہوا ہے. انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے آئی-پیک کے 2 دفاتر پر دھاوے کیے، اور آپ کو یہ بتا دوں کہ انفورسمنٹ ڈائریکٹر اگر دھاوے کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عین انتخابات سے قبل وہ بھی انتخابی حکمت عملی طے کرنے والی یا تیار کرنے والی فرم کے خلاف، اور وہ بھی ممتا بنرجی کی پارٹی کے نے جس فرم کی خدمات حاصل کی ہے اس کے خلاف، تو اس کے بارے میں شکوک و شبہات ضرور پیدا ہوتے ہیں. اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مودی اور امت شاہ کی جوڑی کس طرح بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے، اور وہ کسی بھی حال میں مغربی بنگال کو جیتنا چاہتی ہے. لیکن یاد رکھیے مغربی بنگال میں کسی اور سے مقابلہ نہیں ہے، ممتا بنرجی ہے. اور ممتا بنرجی اپنی سادی یعنی بالکل سیدھی سادی زندگی کے ذریعے مودی کو بھی پریشان کر رکھی ہے، امت شاہ بھی پریشان ہے، اور بار بار یہ لوگ مغربی بنگال کا دورہ کر رہے ہیں. لیکن ممتا بنرجی کی پارٹی کا کہنا ہے کہ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ جو کارروائی کر رہی ہے صرف اور صرف مودی حکومت کے اشارے پر کر رہی ہے، اور اسی کے نتیجے میں یہ دعوے کیے گئے تھے. اب ای ڈی نے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے اور کہا ہے کہ ممتا بنرجی نے اور دوسرے لوگوں نے یعنی ٹی ایم سی کے کارکنوں نے ان کے کام میں مداخلت کی ہے. ارے میرے بھائی، اب الیکشن اسٹریٹجی جو ہوتی ہے، حکمت عملی جو ہوتی ہے، اگر آپ طے کرتے ہیں تو آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ جا کر وہاں پر دعوے کرے؟ ہاں، اگر آپ کو کوئی منی لانڈرنگ کا کیس ہے تو آپ کو عین اسمبلی انتخابات سے قبل کیوں یاد آیا؟ یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے. بہرحال آئی-پیک کے جو ڈائریکٹر ہیں انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے، اور نہ ہی ہم نے ای ڈی کے کام میں مداخلت کی ہے. ای ڈی کو پریشانی اس لیے ہوئی ہے کہ ممتا بنرجی ان دونوں مقامات پر جاتی ہیں اور وہاں جو فائلز ہوتے ہیں یا ڈیجیٹل مواد ہوتا ہے اسے لے کر چلے جاتی ہیں، کیونکہ یہ وہ ان کا بنیادی حق ہے. ان کی پارٹی کی انتخابی حکمت عملی سے متعلق جو دستاویزات ہوتے ہیں، ڈاکومنٹس ہوتے ہیں یا ڈیجیٹل میٹیریل ہوتا ہے، وہ ان کی اپنی پراپرٹی ہوتی ہے. ای ڈی کی یا مودی یا امت شاہ کی پراپرٹی نہیں ہو سکتی. تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ کل کس طرح ارکان پارلیمنٹ ٹی ایم سی کے احتجاج کیا تھا امت شاہ کے گھر کے سامنے، اور انہیں احساس دلایا تھا کہ جو مرکزی ایجنسیاں ہوتی ہیں انہیں اپنے آلے کار کے طور پر یا پھر کھلونے کے طور پر استعمال نہ کریں، اپنے اشاروں پر نہ نچائیں. تو آپ اندازہ کیجئے کہ ممتا بنرجی کس طرح آگے بڑھ رہی ہیں، اور مودی حکومت ہے کہ کسی نہ کسی طرح بنگال پر قبضہ کرنا چاہتی ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ممتا بنرجی اس کا منہ توڑ جواب کیسے دیتی ہیں، جیسے طرح کہ کل انہوں نے دیا تھا. یقیناً ریاض صاحب، آپ نے مغربی بنگال کا ذکر چھڑا ہے، آئی-پیک کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے. پرتیک جین جب ای ڈی کا دعویٰ ہوا تھا تو پرتیک جین جو ہے آئی-پیک کے جو سربراہ ہے وہ بھی ای ڈی عہدیداروں کے مطلب سامنے موجود تھے. دیکھیے، ایک حوالہ لیا گیا ہے کہ ہندوستان بھر میں 17 مقامات پر ای ڈی نے دعوے کیے ہیں. بہانہ یہ بنایا جا رہا تھا کہ وہ جو فرضی جو جاب اسکیم ہے، وہ جاب اسکیم کے حوالے سے جو ہے یہ دعوے کیے جا رہے ہیں. فردی نوجوانوں کو ٹھگا جا رہا ہے قومی سطح پر. اس طریقے کا اسٹیٹمنٹ جو ہے ای ڈی کے عہدیداروں کا تھا. مگر یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ کیا کوئی کمپلین آئی-پیک کے خلاف میں آیا ہے ای ڈی کے پاس؟ آئی-پیک کے کسی عہدیدار کے خلاف میں، آئی-پیک کے کسی ملازم کے اس معاملے میں ملوث ہونے کا کوئی ایک شکایت ای ڈی کو موصول ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اب آئی-پیک کے جو ہے سربراہ ہے پرتیک جین، ان کے گھر پر آپ نے دھاوا کیا. ممتا بنرجی نے دو ٹوک انداز میں آپ نے وہ تفصیلات تو بتا دی جس طرح وہ گئی اور جو ہے وہ جو مطلب جو ان کا سامان تھا وہ لے کر چلی گئی. آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ جو ہے کسی ایک انتخابی حکمت عملی کار کے بعد آپ جائیں گے جا کر، کیونکہ آلریڈی سب کو اس بات کا اطلاع ہے، اس بات کی جانکاری ہے کہ آئی-پیک جو ہے مغربی بنگال میں ٹی ایم سی کی الیکشن کیمپین چلا رہا ہے. اس کے باوجود بھی آپ جا رہے ہیں اور حملہ اس پہ پرتیک جین کے گھر پر دعویٰ کر رہے ہیں، تو یہاں پہ آپ کی نیت میں کھوٹ ہے، یہ واضح ہو گیا ہے. ممتا بنرجی نے جب وہاں پر گئی اور یہ جب مغربی بنگال کے ہائی کورٹ سے جب یہ ای ڈی رجوع ہوئی تو ای ڈی نے یہ کہا کہ چیف منسٹر کی موجودگی میں عہدیداروں کو کام کرنے نہیں آ رہا ہے، وہ دباؤ میں کام کر رہے تھے اور ممتا بنرجی نے دباؤ ڈالا. دیکھیے، آلریڈی ایک ایگریمنٹ ہے آئی-پیک سے ترنمول کانگریس کا،
तृणमूल कांग्रेस की सरबराह के तौर पर वो मिलने मुलाकात करने गई थी, उनकी जो हिकमत अमली है वो लेकर चली गई। तो आपको किस बात की शिकायत है? यहाँ पर ममता बनर्जी ने भी सॉल्ट लेक एक पुलिस स्टेशन है मगरबी कोलकाता का, सॉल्ट लेक पुलिस स्टेशन में मुतअद्दिद जो FIR है ईडी के खिलाफ में दर्ज कराई है, जवाब दिया है उन्होंने उसका। और ममता बनर्जी का जैसा आपने तारुफ कराया अपने तमहीदी कलमात में कि वो बंगाल यकीनन बंगाल की शेरनी है, तन्हा मुकाबला कर रही है। देखिए अब इस मौके पर माजी में ममता बनर्जी ने अगर इंडिया अलायंस का साथ नहीं दिया था तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया अलायंस भी मफाद परस्त हो जाए। इंडिया अलायंस की जो लड़ाई है, इंडिया अलायंस जो नजरिए के खिलाफ में पूरे मुल्क में लड़ रहा है, वो तन्हा अकेली जो है ममता बनर्जी मगरबी बंगाल में लड़ रही है। तो इंडिया अलायंस पर भी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो फौरन साथ में ममता बनर्जी के खड़े हो जाए, एक सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हो जाए वहां पर, और ममता बनर्जी का इस हक की लड़ाई में साथ दे और ममता बनर्जी को तन्हा मत छोड़े। तन्हा अगर छोड़ते भी है तो ममता बनर्जी डरने घबराने वाली लीडर नहीं है। ज्योति बासु CPIM के टेरर को उन्होंने 30 सालों में पूरे मगरबी बंगाल से खत्म कर दिया है उन्होंने। और फिर वो वाहिद तन्हा एक इंदिरा गांधी के बाद अगर किसी कोई जो लीडर है, मतलब वो खातून आहन अगर किसको कह सकते हैं, आयरन लेडी अगर किसी को कह सकते हैं, तो वो ममता बनर्जी है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बताता हूँ, जंगल में अगर शेर निकलता है तो शेर को कहा जाता है या शेरनी को कहा जाता है कि ये जंगल के राजा है या जंगल के रानी है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे कि भेड़िए, कुत्ते, बिल्लियाँ अगर इनसे लड़ती हैं शेरों से, तो फिर शेर क्या करता है? शेर का एक वक़ार होता है, शेर का एक एहतराम होता है और उसका एक मुकाम होता है। तो बहरहाल मगरबी बंगाल में अब शेरनी का मुकाबला किससे है आप अच्छी तरह अंदाज़ा कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है जमहूरियत के नाम पर वहाँ जमहूरियत को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। हद तो यह है कि ममता बनर्जी ने वाज़ेह तौर पर इल्ज़ाम आयद किया कि मोदी हुकूमत के इशारों पर, अमित शाह के इशारों पर मगरबी बंगाल में सदर राज नाफिज करने की साजिशें रची गई थी, गवर्नर राज नाफिज करने की साजिशें रची गई थी और SIR को के लिए बहाना बनाया गया था। और ये कहा गया था कि अगर ममता बनर्जी SIR करवाने से रोकती है तो फिर वहाँ पर ये काम किया जाएगा, इन्हें सदर राज नाफिज कर दिया जाएगा। लेकिन आपने देखा कि ममता बनर्जी ने किस होशियारी से उस साजिश को नाकाम बना दिया और SIR की इजाज़त दे दी। लेकिन उसके बावजूद भी अब BJP परेशान है। तो इसका मतलब यह है कि वो हर हाल में मगरबी बंगाल को फतह करना चाहती है। हालांकि उसे अंदाज़ा होना चाहिए कि मगरबी बंगाल की जो ज़मीन है या सरजमीन बंगाल है वो इनकलाबियों की है। और हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी में अगर आप देखेंगे कि वहाँ के इनकलाबियों का अहम किरदार रहा है। हद तो यह है कि आप देखेंगे कि उर्दू सहाफ़त का जो आगाज़ हुआ था वहीं से हुआ था, जहाँ में जहानुमा अखबार था। 200 साल पूरे हो चुके हैं। तो आप कहने का मतलब यह है कि वहाँ इनकलाबी तहरीकों का गढ़ कहा जाता है मगरबी बंगाल को। और ममता बनर्जी अगर मोदी और अमित शाह, क्या मैं समझता हूँ कि RSS भी आ जाए तो ममता बनर्जी का मुकाबला करना मुश्किल है, क्योंकि उनकी जो अवामी बेस जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। देखिए, मगरबी बंगाल की आवाम के मफादात के लिए लड़ना ममता बनर्जी का वतीरा रहा है। ममता बनर्जी जो है, ममता बनर्जी का शेवा यही रहा है कि वो मगरबी बंगाल की आवाम के मफादात के लिए उन्होंने लड़ाई की, ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने लड़ाई की, गरीबों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने लड़ाई की। वो लड़ाई करते करते आज वो यहाँ पर इस कदर पहुँच चुकी है, इस कदर मगरबी बंगाल में ताकतवर हो चुकी है कि मरकज़ी हुकूमत को, BJP को अपना सारे का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी इदारों को, ED हो, CBI हो, इलेक्शन कमीशन हो, उसको लगा देना पड़ा। पैसा वहां पर पानी की तरह बहाया जा रहा है। लोगों को वहां पर एक नए नए तरीके से, अब हम बात करेंगे, वो एक हिमायून है जो हिमायूं कबीर जिसको तृणमूल कांग्रेस से निकाल दिया गया था, एक वो तैयार हो गया, कोई और बाहर से जाएंगे वहां पर। तो मतलब चारों पांचों तरफ से, मतलब चार तरफ से और ऊपर से भी पूरी कोशिश ये की जा रही है कि किसी सूरत से मगरबी बंगाल को हासिल किया जाए और ममता बनर्जी को शिकस्त दी जाए। देखिए, मगरबी बंगाल की अवाम, देखिए रियाज साहब, फैसला जो भी होगा, इंतखाबात होंगे, इलेक्शन होगा, जो भी फैसला होगा, ममता बनर्जी जीतेंगी तो जीतेंगी, हारेंगी तो तमाम को वो फैसला कबूल करना होगा। मगर जिस तरीके से बंगाल हासिल करने की BJP कोशिश कर रही है, यकीनन मौर्रिख वो तारीख में लिखना नहीं भूलेगा। मौर्रिख BJP की जानिब से बंगाल में होने वाले तशद्दुद, बंगाल में होने वाली ज़ियादतियाँ, बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ में होने वाली साजिशों को यकीनन रकम करेगा। आने वाले दिनों में
جب ہماری ہندوستان کی نسلیں پڑھیں گی وہ تاریخ کو جو آج مغربی بنگال میں ممتا بنرجی کے خلاف کر رہے ہیں، تو یقیناً جو ہے آج کے موجودہ حکمران اور بی جے پی کے ذمہ داران کے اوپر لعنت بھیجے کی ضرورت۔ بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ اگر مغربی بنگال میں بی جے پی بری طرح ناکام ہوتی ہے تو سمجھیے کہ بی جے پی کے تابوت میں وہ آخری کیل ثابت ہو سکتی ہے۔ اور ویسے بھی مودی حکومت فی الوقت کافی پریشانیوں کا سامنا کر رہی ہے، کافی دباؤ کا سامنا کر رہی ہے، خاص طور پر وزیر اعظم نریندر مودی، عالمی سطح پر وزیر اعظم نریندر مودی کی توہین کی جا رہی ہے اور ان کی تذلیل کی جا رہی ہے، انہیں ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ بحیثیت ہندوستانی ہمیں یہ پسند نہیں کہ یہ گوارا نہیں کہ ہم کوئی ہمارے وزیر اعظم کی عزت لوٹے، یعنی ان کی توہین کرے، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح وزیر اعظم نریندر مودی کو ڈونالڈ ٹرمپ بار بار نشانہ بنا رہے ہیں۔ اب خبر آ رہی ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ نے پھر ایک مرتبہ کہا ہے کہ میں نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کروائی، اور اس جنگ بندی میں آپ کو بتا دوں کہ ڈونالڈ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ 8 طیارے مار گرائے گئے تھے، لیکن انہوں نے غیر معمولی مکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ نہیں کہا کہ کس کے طیارے، یعنی پاکستان کے کتنے طیارے گرائے گئے، ہندوستان کے کتنے طیارے گرائے گئے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ 8 طیارے مار گرائے گئے تھے۔ آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سے پہلے 70 مرتبہ ڈونالڈ ٹرمپ یہ کہہ چکے ہیں کہ میں نے یہ جنگ رکوائی ہے۔ پاکستان نے بھی اس ڈونالڈ ٹرمپ کے بیان کی تصدیق کی ہے اور اسے تسلیم کیا ہے، لیکن ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اب 71ویں مرتبہ انہوں نے کہہ دیا ہے، یعنی اسکور جو ہے اب ٹرمپ کا 71 ہو گیا ہے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ مودی جی خاموش ہے۔ کیوں خاموش ہے؟ کیا ڈر ہے؟ کیا بے بسی ہے؟ کیا بے حسی ہے؟ یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ لیکن آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے، یہ جنگ کا تو چھوڑیے، آپ اگر ٹرمپ کہتے ہیں کہ میں ہندوستان پر 500% ٹیرفز عائد کر سکتا ہوں تو اس کا بھی آپ جواب نہیں دے رہے ہیں، تو کیا مودی جی نے ہندوستان کو ایک کمزور ملک سمجھ لیا ہے، ایک ہندوستان کو ایک معمولی ملک سمجھ لیا ہے؟ یہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ مودی جی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہندوستان ایک طاقتور ملک ہے، ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور مودی جی کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ پنچشیل جو تنظیم آپ دیکھیں گے کہ یعنی تو اصول پیش کیا گیا تھا وہ ہندوستان نے پیش کیا تھا، غیر جانبدارانہ تحریک کا جو تصور اور قیام عمل میں لایا تھا وہ پنڈت جواہر لال نہرو کی کوششوں سے عمل میں آیا تھا۔ اور مودی جی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہندوستان کوئی معمولی ملک نہیں بلکہ ایک بہت بڑا کنزیومر مارکیٹ ہے، اور امریکہ اور امریکی صدر انہیں دھمکی دیتے ہیں تو اسے ایزی لینا چاہیے۔ لیکن مودی جی ہے کہ خاموش ہے۔ کیوں خاموش ہے؟ دیکھیے، مودی جی کی خاموشی کے بہت سارے وجوہات جو ہے، کانگریس کا یہ کہنا ہے کہ اڈانی امبانی کی جو سرمایہ کاری ہے وہ امریکی اداروں میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری ہے۔ اگر وہ سرمایہ کاری مودی جی اگر ریٹیلیٹ کرتے ہیں، رد عمل اپنا پیش کرتے ہیں، تو وہ سرمایہ کاری ڈوبنے کا خدشہ ہے۔ دوسرا اہم یہ ہے کہ بہت سارے راز، کیونکہ کانگریس کے کچھ ریلز ہیں، کچھ ویڈیوز ہیں کانگریس پارٹی کی جانب سے جو ہے فی الحال سوشل میڈیا پر تیزی کے ساتھ وہ گشت کر رہے ہیں، تو اس میں مودی جی کے بھی کچھ راز ہیں جس کے جو امریکہ کے پاس رکھے ہوئے ہیں، اس کے حوالے سے اگر یہ رد عمل پیش کرتے ہیں تو پھر وہ جو راز ہیں وہ راز فاش ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر آپ کے اپنی ذات کے لیے اور آپ اپنے دوستوں کے مفادات کے لیے ملک کے وقار کے ساتھ سمجھوتا کر رہے ہیں۔ نریندر مودی ہو یا پھر خارجی پالیسی کے جتنے بھی اہلکار ہیں، ذمہ دار ہیں، خارجہ پالیسی کے وزیر ہیں اور محکمہ خارجی امور ہے، یہ تمام جو فی الحال ہندوستان کی عالمی سطح پر تذلیل ہو رہی ہے، ڈونالڈ ٹرمپ تذلیل کر رہے ہیں، وہ تمام کے ذمہ دار یہ تمام لوگ ہیں۔ وہ تمام جو دیکھیے آپ کس طریقے سے ڈونالڈ ٹرمپ ہندوستان کا ذکر کر رہے ہیں، کس طریقے سے وزیر اعظم کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ کو ریاض صاحب یاد ہوگا، آئی ایم انٹروڈیوسنگ مائی فرینڈ، مائی اولڈ فرینڈ ڈونالڈ ٹرمپ، ایسا کسی نے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کسی نے ایسا کہا تھا، تو وہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے اب؟ تو آپ دیکھیے یہ سارے جو پرانے جتنے بیانات ہیں وزیر اعظم نریندر مودی کے اور جو اندھ بھکت جو بی جے پی کے ہیں، جو کسی وقت پر ڈونالڈ ٹرمپ کی پوجا کر رہے تھے، ڈونالڈ ٹرمپ کو جتانے کے لیے ہون کر رہے تھے، وہ تمام کے منہ پر ایک تماچا مارتے ہوئے اپوزیشن، خاص طور پر راہل گاندھی کے کچھ ٹویٹس ہیں، کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر، فیس بک پر، ان کے انسٹاگرام پر کچھ ایسے ویڈیوز ہیں جو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے خاموش بیٹھنے کی وجہ کیا ہے۔ دیکھیے وہ دبے ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے کچھ راز ایسے ہیں جس کا انکشاف ہونے سے یا جس کے افشا ہو جانے کا سے جو ہے ہندوستان میں نریندر مودی جو اپنے آپ کو دعوے دار پیش کرتے ہیں، ایک بہت بڑا ہندو بڑا سمراٹ کے طور پر نہیں، اپنے آپ کو ہندوستان میں ہندو سمراٹ کے طور پر پیش کرتے ہیں، وہ اس تمام کا جو ہے راز وہ فاش ہو جائے گا۔ اس طریقے کے دعوے
कांग्रेस की जानिब से मुसलसिल किए जा रहे हैं। वैसे भी राज फाश होते जा रहे हैं। वैसे भी आपने देखा कि ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ जनाब। तो अब अंदाज़ा कीजिए कि आप कोई मामूली मुल्क के वज़ीर आज़म नहीं है, समझ रहे हैं ना, ये चीज़ें बहुत ही बहुत अहम है। जी जी, ये बात कर रहे हैं आप, मेहरबानी की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह का जो लहजा है हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को तो ज़ेब देता होगा, लेकिन हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म को ज़ेब नहीं देता। ये हिंदुस्तान एक अजीम, मोदी को ज़ेब देता होगा, हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म को ये लबो लहजा हरगिज़ ज़ेब नहीं देता। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक ट्रंप का सवाल है, ट्रंप के बारे में तो लोग अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी ज़हनी हालत क्या है, उनकी नफ्सियाती हालत क्या है और किस तरह वो इक़दामात कर रहे हैं, हर मुल्क पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर वेनेज़ुएला में जाते हैं, अपनी डेल्टा फोर्स को उतारते हैं, वहाँ के सदर को और उनकी अहलिया का किडनैप किया जाता है, उन्हें अमेरिका लाया जाता है, अमेरिका में उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है, फौजदारी मुकदमा, मंशियात की स्मगलिंग और अमेरिका में मंशियात मुंतकिल करने की साजिश का हिस्सा बनने के इल्ज़ाम आयद किए गए हैं। जबकि आप देखेंगे कि वेनेज़ुएला के सदर ने उन इल्ज़ामात से इनकार किया है। वेनेज़ुएला के बाद आप देखेंगे कि क्यूबा है, क्यूबा के बाद आप देखेंगे कोलंबिया के बारे में भी उन्होंने कहा है कि हम इसे भी तबाह कर देंगे। अब ईरान को भी तबाह व बर्बाद करने का ट्रंप ने ऐलान कर दिया है और कहा है कि अगर तुम लोग एहतजाजी मुजाहिरीन को कत्ल करोगे तो हम मुदाखलत करेंगे। अरे भाई, आप हर घर में मुदाखलत करेंगे, पहले अपने घर का हाल देखो वहाँ क्या होने वाला है। तो बहरहाल नाज़रीन आपको ये बता दूं कि ईरान से खबर आ रही है और ख़ास तौर पर जो मगरबी मीडिया है जिस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहा है, और अब टाइम जो मैगज़ीन है उसने दावा किया है कि तकरीबन ईरान के जो अवामी एहतजाज है, महंगाई के ख़िलाफ़, रुपये की, वहाँ की जो करेंसी की कदर में गिरावट के ख़िलाफ़ जो एहतजाज है, उसमें अब तक 217 लोग मारे गए हैं। तो अमरीकी सदर का एक बयान आया है कि अगर तुम एहतजाजी मुजाहिरीन को हलाक करोगे, कत्ल करोगे तो हम मुदाखलत करेंगे। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि अब ईरान में भी मुदाखलत की कोशिश की जा रही है और जो मीडिया है पूरी तरह मगरबी मीडिया इस तरह के तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि ईरान के हालात बहुत ख़राब है, आवाम सड़कों पर निकल आई है, आवाम अब जो वहाँ के मुतव्वे हैं यानी उलमा है और उनके ख़िलाफ़ हो गई है। और हद तो ये है कि जो रहबर आला है ईरान के अली खामेनी, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने प्लान भी तैयार कर लिया है, मुल्क से फ़रार होने के लिए मनसूबा बिल्कुल तैयार है। इस तरह की बातें की जा रही है, जबकि ईरानी कौंसल खाने का और ईरानी जो लीडरों का, ईरानी तर्जुमान का ये बयान है कि ये सब कुछ ढकोसले है, ये सब कुछ झूठ है और ये प्रोपेगेंडा है और यहूदी लॉबी इसके लिए काम कर रही है, मोसाद पूरी तरह मुतहरिक हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि अब ईरान के लिए भी वक्त आ गया है कि अगर मोसाद के एजेंट्स वहाँ सरगर्म हैं तो आपकी हुकूमत क्या कर रही है, उन्हें कैफर किरदार तक क्यों नहीं पहुँचा रही है, उनको यानी पकड़ क्यों नहीं रही है और उन्हें अपने अंजाम तक क्यों नहीं पहुँचा रही है। सबसे अहम बात है, अगर इसी तरह मोसाद के एजेंट्स को गिरफ्तार किया जाता है और उन्हें कैफर किरदार तक पहुँचाया जाता है तो यकीन मानिए कि बाज़ इबरतनाक सज़ाएँ ऐसी होती है कि दुश्मन कांपने लगता है। यकीनन रियाज साहब, क्यों पकड़ा नहीं जा रहा है, आपका ये सवाल जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा एक पेचीदगी पैदा कर रहा है। देखिए, दुश्मन जो है अगर अपने दोस्तों के लिबास पहने हुए दुश्मन अगर आ जाए सफ में आपकी, तो आप उसकी शनाख्त नहीं कर सकते। देखिए, हम हिंदुस्तान में भी एक माफ़ी चाहता हूँ, एक बात बताता हूँ कि जो मोमिन की फिरासत होती है, इस तरह के दुश्मनों को आसानी से पहचान लिया जाता है। और इस सिलसिले में आपको बता दूँ कि तालिबान ने अपनी सफ़ों में मौजूद जो एजेंट्स थे, CIA के एजेंट्स हो, अमेरिका के एजेंट्स हो, दुश्मनों के एजेंट्स हो, उन्हें बआसानी पहचान लिया था, यकीनन पहचान लिया था। अफगानिस्तान और ईरान के हालात, सियासी हालात और जोग्राफियाई हालात में जमीन आसमान का फर्क है। तालिबान जो है उसने सालों तक रशिया को पानी पिलाया, फिर उसके बाद सालों तक अमेरिका को पानी पिलाया, तो मुकाबला किया। ईरान तेज़ी के साथ तरक्की करने वाले मशरक़ी वस्ता के ममालिक में ईरान का शुमार होता है। तो वहाँ पर जो लोग जो है, जो दुश्मन है, वो दोस्तों का लिबास पहने हुए, तो उनकी शनाख्त थोड़ा मुश्किल हो रही है। हम देख रहे हैं कि दोस्तों के लिबास में कहाँ कहाँ जाकर हिंदुस्तान में भी कुछ लोग हैं जो मुसलमानों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, सियासी सतह पर नुकसान पहुँचा रहे हैं, मजहबी सतह पर नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो ये आपके सामने मिसालें, ये बहुत सारी मिसालें हैं। लिबास तो पहने हुए मुसलमानों का, चोला तो पहने हुए दोस्ती का, मगर अंदर से जो है किसी और की दोस्ती निभा रहे हैं। तो ईरान में भी वही हाल है। और खामेनी रहबर आज़म मौज़म के मुताल्लिक़ जो बात कही जा रही है मीडिया के हवाले से, ख़ास तौर पर यहूदी मीडिया जो फैला रहा है कि वो फरार होने वाले हैं, उन्होंने एक अच्छा जुमला कहा। मैं उनकी तकरीर सुन रहा था फ़ारसी में। उन्होंने कहा कि चीन में पनाह लेने की या मॉस्को में पनाह लेने की बात की जा रही थी, तो वो कह रहे थे
فارسی ہے اس کا میں ترجمہ اس کچھ ایسا انداز میں مجھے سمجھ میں آیا کہ میں پرچم عباس کو تھامے ہوا ہوں، کسی اور پرچم کے تلے جانا میرے لیے گوارا نہیں ہے۔ اور انہوں نے دوسری بات یہ کہی کہ ایران کے لوگ جو ہیں امریکہ اور دوسرے ممالک کو خوش کرنے کے لیے اپنی سڑکوں کو برباد کر رہے ہیں، یعنی کچھ لوگ اپنی جو لوگ مظاہرین ہیں، مظاہرین جو ہے، مظاہرین کو انہوں نے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ امریکہ اور دیگر کو خوش کرنے کے لیے ہمارے اپنے لوگ جو ہے اپنی سڑکوں کو جو ہے وہ برباد کر رہے ہیں۔ جی 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 تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اپنے لوگ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ منافقت کی حد ہو جاتی ہے، یہ چیزیں جو ہے بہت، جو داخلی دشمن ہوتا ہے وہ زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ ناظرین ویسے بھی آپ کو بتا دیں کہ ایران نے بھی منہ توڑ جواب دیا ہے کہ اگر امریکہ مداخلت کرتا ہے تو پھر ہم ضرور سبق سکھائیں گے، اور ایران کو یہ اس طرح کی باتیں کرنے کے بجائے، دعوے کرنے کے بجائے حقیقت میں یعنی عملی جامہ پہنانا چاہیے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اسماعیل ہانیہ کو قتل کیا گیا، وہاں پر شہید کیا گیا۔ ایران میں جب بھی آپ نے دیکھا کہ ان کی صفوں میں موجود دشمن نے موساد کی حمایت کی تھی، ارے میرے بھائی آپ پورا ایسا سسٹم بنائیے، کیونکہ مومن کی فراست کی بات ہے۔ آپ اگر پرچم عباس تھام رہے ہیں تو ان منافقین کو پہچانیے، ان لوگوں کو پہچانیے جو یعنی مظاہرین کے بھیس میں آ کر تباہی و بربادی مچا رہے ہیں، اور ایسی عبرتناک سزائیں میں سمجھتا ہوں کہ دینا چاہیے کہ پھر دنیا دیکھے اور دشمن کانپ اٹھے۔ یہ چیزیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ آپ کے ملک کا معاملہ ہے، یہ آپ کی قوم کا معاملہ ہے، یہ آپ کی بقا کا معاملہ ہے۔ یقیناً قوم کا معاملہ، بقا کا معاملہ ہے، بیکار کا معاملہ ہے، لیکن جس طریقے سے طرز حیات تنگ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، ریاض صاحب یہ کوشش آج سے نہیں ہو رہی ہے۔ عراق اور ایران کے مابین جو ہے ایک تفریق پیدا کی گئی، دونوں کو ایک دوسرے کے مد مقابل لایا گیا، اور وہاں پہ مطلب وہ جو فرقے واریت کی سطح پر جس طریقے کا تشدد برپا کرنا تھا وہ تشدد برپا کیا گیا۔ ایک طرف صدام کو بدنام کیا گیا، ایران میں صدام کو بدنام کیا گیا، عراق میں اس وقت کے جو حکمران تھے انہیں بدنام کیا گیا۔ تو اس طریقے کا ایک تفریق، ایک طویل عرصے تک وہ جنگ چلتی رہی۔ اس کے بعد دونوں ممالک، عراق کا کیا حال ہوا آپ نے دیکھا، آپ دیکھیے، آپ صدام کے ایک جملہ تھا ریاض صاحب، میں بھول رہا ہوں، کسی ایک بڑے دانشور نے کہا تھا کہ اگر صدام جب کویت کا جو مسئلہ جب چل رہا تھا، مجھے کسی انگریزی دانشور نے کہا تھا یہ بات، جس وقت صدام زوال پذیر ہوگا مشرقی وسطی متزلزل ہو جائے گا۔ اور یقین مانیے جس وقت سے صدام حسین کو مطلب ڈھیر کیا گیا، ان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا، جب سے مشرقی وسطی میں امن قائم نہیں ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھیے صدام حسین کی اگر بات کرتے ہیں تو ناظرین آپ کو بتا دوں کہ عراق کو اس قدر لوٹا گیا ہے، وہاں کے جو تاریخی آثار تھے یعنی وہ اسے لوٹا گیا ہے، یعنی نوادرات جو تھے اسے لوٹا گیا ہے، اور یہ موساد اس قدر وہاں پر سرگرم ہو گئی تھی کہ جس کے نتیجے میں جو عراقی نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے یا سائنسدان تھے اور ماہرین تعلیم تھے، پیشہ ورانہ ماہرین تھے، ان سب کا قتل کر دیا گیا، چن چن کر قتل کیا گیا، یعنی صلاحیتوں کو ختم کرنے کی پوری کوششیں کی گئی۔ یہ موساد کی وجہ سے ہوا ہے، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام کو سبق لینا چاہیے صدام حسین سے، عراق سے، ایران سے اور دنیا بھر کے ممالک سے، شام سے سبق لینا چاہیے، صومالیہ سے، سوڈان سے، یمن سے سبق لینا چاہیے کہ کس طرح یہ دشمن ہے جان بوجھ کر ایک سازش کے تحت اس کے ٹکڑے کر رہا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ سوڈان کے 2 ٹکڑے کیے، جنوبی سوڈان اور جو یہ سوڈان ہے وہ 2 ٹکڑے کر دیے گئے، اور وہاں کے جو قدرتی وسائل ہے اس کے لیے کارروائی کی گئی۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر آج افراتفری ہے، خانہ جنگی کا ماحول ہے، اور مسلمان کو مار رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ دشمن کس طرح زیرک انداز میں، کس طرح مکاری سے آپ کا خاتمہ چاہتا ہے۔ پھر آپ آئیے صومالیہ کو تباہ کیا گیا، اور اب وہاں پر صومالی لینڈ ایک علیحدہ ملک قائم کیا گیا ہے، اعلان کر دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے جس نے اس ملک کو تسلیم کیا کوئی اور نہیں بلکہ اسرائیل ہے۔ تو اب اسرائیل اگر اس ملک کو تسلیم کرتا ہے تو اس کے مقاصد، اس کے عزائم کتنے ناپاک ہوں گے، اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے۔ پھر آپ آئیے عراق کو تباہ تاراج کر دیا گیا، اس کی معیشت کو بگاڑ دیا گیا، اور عراق اور ایران کی لڑائی کے ذریعے ایران کی جو تباہی ہے آپ دیکھیں گے کہ وہاں جو کرنسی کی قدر ہے وہ یعنی اس قدر گر گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپی بینکوں میں، امریکہ میں ایران کے اربوں ڈالر منجمد کر دیے گئے ہیں، اس کی وجہ سے بھی یہ ہوا ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ اب آپ اندازہ کہ شام کا بھی پوری طرح صفایا کر دیا گیا ہے، لبنان کے برے حالات ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ دوسرے ممالک پر اب ان کی نظر ہے۔ اگر ایران کو ایک ساتھ کچھ ایسا ویسا ہوتا ہے تو سمجھے پھر مشرق وسطی کا حال بہت برا ہو جائے گا۔ یقیناً دیکھیے آپ ایک کے بعد ایک
قطار در قطار جو ہے ممالک کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اسلامی ممالک کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس کے باوجود بھی مڈل ایسٹ مشرقی وسطیٰ کے کچھ ایسے ممالک ہیں جو خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. آپس میں حالیہ دنوں میں جو ہے سعودی عرب نے امارات کا جو یمن کی بندرگاہ پر امارات کی شپ کو نشانہ بنایا. تو یہ اس طریقے کا جو ہے آپس میں ایک دوسرے کو الجھا کر رکھا جا رہا ہے تاکہ جو ہے یہ جو کام آسانی سے گریٹر اسرائیل کے خواب کو پورا کرنے کے لیے جو راستے ہموار کیے جانے چاہیے اس کو کیا جا رہا ہے. یہاں پر سمجھ میں آنا چاہیے، دیکھیے آپ کے پاس فہم و فراست ہے، آپ کے پاس دیکھیے پیسہ ہے، آپ کے پاس قدرتی وسائل ہے، اس کے باوجود بھی آپ اگر کسی کے مرہون منت ہو کر رہ جاتے ہیں تو آپ کے وسائل پر آنے والے دنوں میں جس کے آپ مرہون منت ہے اس کا قبضہ ہونے دیر نہیں لگتی. بالکل آپ صحیح کہا. اور ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ امریکہ کو یا عالمی سامراجی طاقتوں کو اگر کوئی حکمراں آنکھیں دکھاتا ہے تو سمجھیے اس کے حالات خراب ہو جا سکتے ہیں. اس کی مثال ہم نے پہلے بھی دی تھی کہ شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ نے جس انداز میں امریکہ کو منہ توڑ جواب دیا تھا، یورپی مغربی طاقتوں کو منہ توڑ جواب دیا تھا کہ تم چاہے ہمارے تیل کے ذخائر پر بمباری کر لو، ہم اونٹنی کا دودھ اور کھجور کھا کر زندہ رہنے کی ہمیں عادت ہے اور ہم رہ سکتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح انہیں ان کے اپنے بھتیجے کے ہاتھوں قتل کروا دیا گیا. پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح ذوالفقار علی بھٹو کا کیس ہوتا ہے، ضیاء الحق کا کیس ہوتا ہے، پھر آپ نے دیکھا کہ اندرا گاندھی کا بھی کیس ہوتا ہے، پھر آپ نے دیکھا کہ کیا کیا حالات ہو گئے ہیں. معمر قذافی کو مار دیا جاتا ہے، صدام حسین کو ٹھکانے لگا دیا جاتا ہے، اور ہر طرف یہی حال ہوتا ہے. شام کا کیا حال ہوتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت ہی خطرناک ہوتی ہیں، عالمی سازش کا حصہ ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایک ملت ہے، ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح رہتے ہیں، تو سمجھیے کوئی اس دیوار کو توڑ نہیں سکتا. لیکن افسوس ہے کہ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. یعنی بکھر جائیں گے تو مٹ جائیں گے. تو بہرحال وہ امریکہ ہو یا اسرائیل ہو اس کا پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور اب ایسا لگتا ہے کہ باہمی اختلافات کو بھی یہ ہوا دے کر یعنی مسلم ممالک کو، عرب ممالک کو آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بہرحال ہم ایک اور خبر کی جانب چلتے ہیں ناظرین، اور اس خبر کا تعلق گرین لینڈ سے ہے. ڈنمارک کی وزیر اعظم نے واضح طور پر یعنی ٹرمپ پر برہمی کا اظہار کیا ہے اور کہا کہ ہم اپنے گرین لینڈ کی حفاظت کریں گے. ویسے بھی ناظرین اب ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم گرین لینڈ پر اس لیے قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ چین اور روس وہاں قبضہ نہ کر سکیں. ارے میرے بھائی آپ اس قدر بہانے تراش رہے ہیں، جھوٹی بات کہتے ہوئے ڈنمارک کو دھمکیاں دے رہے ہیں. لیکن ڈنمارک کے ایک لیڈر نے واضح طور پر کہا ہے کہ انتباہ دیا ہے ٹرمپ کو کہ اگر تم اس طرح کی حرکت کرو گے تو نیٹو جنگ، تباہ کن نیٹو جنگ کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے. انہوں نے اشارہ دے دیا ہے اور امریکہ کو پہلی مرتبہ جنگ کا انتباہ دے رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے راسموس جارلوف، جو وہاں کی نہ صرف رکن پارلیمنٹ ہے بلکہ ڈیفنس کمیٹی کی سربراہ بھی ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے اگر وہ کچھ نہ بھی کریں لیکن دھمکی تو دینے کی ہمت تو ان میں آ گئی ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ نیٹو ممالک بھی بہت ہی ناراض ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہر ملک میں مداخلت کر رہے ہیں، اس طرح دنیا کا امن آپ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. یقیناً دیکھیے یہ وہ شخص ہے جو نوبل انعام سے کی تقریب سے قبل جو ہے ساری دنیا کے لوگوں سے، بڑے قائدین سے اس بات کا دباؤ نوبل کمیٹی پر ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا کہ امن کا سب سے بڑا علمبردار ڈونلڈ ٹرمپ ہے. مگر آپ نے ڈنمارک کا بھی ذکر کیا اور گرین لینڈ کے حوالے سے آپ نے بات کہی. یہ مسلسل دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ جب سے کرسی صدارت پر امریکہ کی فائز ہوئے ہیں تب سے ان کی نظر گرین لینڈ پر پڑی ہوئی ہے. اس سے قبل بھی گرین لینڈ کا ہر لینڈ پہ پڑی ہوئی ہے. گرین لینڈ کا ایشو اٹھا تھا. گرین لینڈ امریکہ کا حصہ ہے، وہ لینا چاہ رہے تھے. حالیہ دنوں میں پھر انہوں نے بیان دیا تھا. مگر دیکھیے آپ ایک ملک کی ایک رکن پارلیمنٹ ہے، وہ کھڑی ہو کر یہ کہتی ہے، جواب دیتی ہے کہ اس کے نتائج خطرناک ثابت ہوں گے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے. مگر ہم جو ہے خاموشی اختیار کیے ہوئے. سبق لینا چاہیے ڈنمارک کی وہ رکن پارلیمنٹ سے. ہمیں ہمارے وزیر اعظم کو، ہمارے وزیر خارجہ کو، ہمارے وزیر داخلہ کو، وزیر دفاع کو جو ہے وہ خاتون سے سبق لینا چاہیے کہ کتنی دیکھیے ایک جو ہے اپنے ملک کے وقار کو گرنے نہیں دیا اس خاتون نے. اور یہ بیان دیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھلے ہی جیسا کہ آپ نے کہا اگر ڈونلڈ ٹرمپ حملہ کرتے ہیں تو نتیجہ کچھ بھی نکلے، مگر ایک کھڑے ہو کر جرت تو بتائی کہ ہم تمہارے سامنا کر سکتے ہیں، تم سے مقابلہ کرتے ہوئے ڈھیر ہو جائیں گے مگر ہم تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے. کم سے کم یہ رد عمل تو اگر پیش کر دیتے تو ڈر قائم رہتا. اور جو ہے ڈنمارک کی گرین لینڈ کی بات کہیے تو یقیناً جو ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی یہ جو میعاد ہے
ان کی جو صدارتی میعاد ہے وہ صدارتی میعاد کو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ امریکی تاریخ کو ایک سیاہ باب کے طور پر چھوڑ کر جانا چاہ رہے ہیں. اور ویسے مجھے بھی ایسا دکھائی دیتا ہے کہ وہ پوری میعاد کمپلیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, اس پہ بھی ڈاؤٹ ہے. جتنا بھی وقت وہ گزاریں گے وہ ایک سیاہ باب, ایک دھبا جو ہے امریکی تاریخ پر لگائیں گے, امریکی تاریخ پر لگا کر وہ جانا چاہ رہے ہیں. کیونکہ دیکھیے اس طریقے کا کام حالانکہ بڑے سن کی ماضی میں بھی امریکہ کے صدور گزرے ہیں, مگر اس طریقے کی اوجھی حرکتیں وہ سن کی جو صدروں نے بھی نہیں کی تھی. اور آپ دیکھیں گے کہ مثال کے طور پر اگر آپ کسی کے گھر میں زبردستی داخل ہوتے ہیں تو کیا یہ انسانی بنیادوں پر اچھی چیز ہے, اخلاقی بنیادوں پر اچھی چیز ہے, اور اگر قانونی طور پر بھی دیکھا تو کیا یہ اچھی چیز ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی. ارے میرے بھائی, وہ دوسروں کا گھر ہے اور آپ اگر داخل ہو جاتے ہیں تو آپ کو پاگل سمجھا جائے گا, آپ کو دیوانے, آپ کو جنونی سمجھا جائے گا, آپ کو شرارتی سمجھا جائے گا. لیکن زیادہ تر یہی سمجھا جائے گا یہ پاگل ہے, یہ ہٹا ہوا ہے اور اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ آپ دیکھیں گے آپ کے گھر میں آپ داخل ہو جائیے یا پھر حالت نشہ میں ہے, یہ سمجھا جائے گا. تو یہ اقتدار کا جو نشہ ڈونلڈ ٹرمپ پر چڑھا ہوا ہے وہ عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں. آپ خود دیکھیے جا کے, آپ سوشل میڈیا پر دیکھیے, آپ جا کر یعنی انٹرنیٹ پر جا کر دیکھیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ناچتے ہیں, اور اگر آپ دیکھیں گے کہ ان کی کسی انجہانی دوست کی کوئی کنڈولنس میٹنگ ہوتی ہے تو اس کی بیوی سے لپیٹنا شروع ہو جاتے ہیں. ارے میرے بھائی, یہ ایک عام انسان ہے, امریکی صدر ہے, امریکہ ایک بہت بڑا ملک ہے, ایک سپر پاور اپنے آپ کو کہتا ہے, وہ اس طرح کی اونچی حرکتیں کرتے ہیں تو امریکیوں کو بھی سوچنا چاہیے, امریکی جو فوجی قیادت ہے اسے بھی سوچنا چاہیے, سیاسی قیادت ہے اسے بھی سوچنا چاہیے کہ آخر یہ کیسا شخص ہے جو عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہے. شاید وہ لوگ بھی بیزار ہو گئے ہوں گے, شاید ہو سکتا ہے کہ دیکھیے وہ جو پروٹوکول ہے وہ پروٹوکول کی وجہ سے خاموش ہوں گے. جیسا کہ آپ نے کہا مطلب انٹرنیشنل پولیس خود کو انٹرنیشنل پولیس کے طور پر جو ہے امریکہ پیش کرتا ہے, اور جہاں جہاں پہ بھی ناانصافی ہوتی ہے. بھی ایران کی بات ہم نے کام کر رہے تھے, ایران کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ مظاہرین, ایران میں جو مظاہرہ ہو رہا ہے اس کو نمٹنے کی ذمہ داری ایران کی ہوگی. آپ مداخلت اس میں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کون ہے کہ بھائی ایران کو بول رہے ہیں کہ اگر مظاہرین کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو ہم بدلہ لیں گے؟ یعنی مظاہرین میں آپ کے لوگ ہیں, یہ پیغام آپ دے رہے ہیں اس طریقے سے. اب کیا آپ نے گرین لینڈز کی بات کہی, گرین لینڈز پہ قبضہ کرنے کی بات آپ کر رہے ہیں, اور ایسے بہت سے کہ آپ نے وینیزویلا پہ قبضہ کر لیا, آپ کیوبا کو دھمکی دے رہے ہیں, آپ پھر ایران کو دھمکی دے رہے ہیں, کمبوڈیا کو دھمکی دے رہے ہیں, آپ ہندوستان آپ کی اس میں نشانے پر ہے, ہندوستان کو آپ دھمکیاں دے رہے ہیں, بار بار کو آپ ٹیرف کی دھمکیاں دے رہے ہیں, اور ہمارے وزیر اعظم کی مطلب عالمی سطح پر وہ تذلیل کر رہے ہیں, ملک کی توہین کر رہے ہیں آپ. تو آپ کو یہ اختیارات دیے کس نے ہیں؟ دیکھیے ایک سن کی حکمران, ہم نے ماضی میں بھی یہ بات کہی ہے, ایک سن کی حکمران ملک کے جو ہے دیوالیہ پن کا ذمہ دار ہوتا ہے ریاست. جی بالکل صحیح کہا ہے. برائے ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ طاقت اور اقتدار کے ذریعے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, اور میں عالمی قوانین کو نہیں مانتا اور میرے سامنے عالمی قوانین کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ کیا دیگر ممالک جو ہیں وہ ان کے حکمرانوں کو یہ شک نہیں ہو رہا ہے کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے, کیا اس کا ذہنی توازن ٹھیک ہے یا نہیں ہے, یہ تو سوچنا چاہیے. اور انٹرنیشنل جو آرگنائزیشن ہے, اقوام متحدہ وغیرہ, وہ امریکہ کے خلاف پابندیاں عائد کر سکتی ہیں, لیکن آپ کو بتا دوں امریکہ کے پاس ویٹو پاور ہے اور جو بھی ہوتا ہے وہ ویٹو کر دیتا ہے. یعنی اسرائیل کے خلاف جو قراردادیں منظور کی جاتی ہیں, تقریباً 400 سے زائد قراردادیں اسرائیل کے خلاف منظور کی گئی, لیکن امریکہ نے ویٹو کر دیا. تو یہ ہے اسرائیل اور امریکہ کا رشتہ. لیکن آپ دوسرے ملکوں کے امن کو غارت کر رہے ہیں, دوسرے ملکوں میں مداخلت کر رہے ہیں, تو آپ اندازہ کیجئے کہ امریکہ کی بھی حالت ٹھیک نہیں ہے, اس کا بھی شیرازہ اسی طرح بکھر سکتا ہے جس طرح روس کا سوویت یونین کا بکھر گیا تھا, اور گورباچوف آخری اس کے صدر ثابت ہوئے تھے اسی طرح یعنی سوویت یونین کے. تو آپ دیکھیں گے کہ اب امریکہ کا بھی یہ حال ہوتا دکھائی دے رہا ہے, کیونکہ وہاں جو سلجھے ہوئے لوگ ہیں وہ تو پیچھے ہیں, اور یہ بیچارے سامنے اس کو ٹھہرا دیے ہیں, اس کو کھڑا کر چکے ہیں, اور وہ عجیب غریب باتیں کر رہا ہے. حد تو یہ ہے کہ آپ کینیڈا کو انہوں نے دھمکی دی ہے, آسٹریلیا کو انہوں نے دھمکی دی ہے, اور ہندوستان کو تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ دھمکیاں دی ہیں, اور بار بار بولے جا رہے ہیں, اور ہمارے وزیر اعظم بار بار خاموش ہیں. یقیناً بار بار کی خاموشی جو ہے کہیں نہ کہیں بہت ساری چیزوں کے شکوک و شبہات پیدا کرتی ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے, جیسا کہ ریاض صاحب نے کہا کہ کینیڈا سے لے کر آسٹریلیا تک کے ممالک کو دھمکیاں دی ہے, تو یہ دھمکیاں جو ہے یہ ایک افسوسناک بات ہے. آپ عالمی قوانین کو نہیں مانتے, آپ کسی بھی ملک میں بداخلت آدھی رات کو داخل ہو جاتے ہیں اور وہاں کے صدر کو, اس کی اہلیہ کو اٹھا کر لا لیتے ہیں. آپ کسی بھی ملک میں ہونے والے مظاہرے کو مطلب پرتشدد کرنے کے لیے, وہاں کے مظاہرین کو حوصلہ دینے کے لیے آپ اس طریقے کا بیان دیتے ہیں
کہ بھائی اگر وہ مظاہرین کو کچھ بات تو ہم مداخلت کریں گے. آپ دنیا کے ممالک پر ٹیرف عائد کرتے ہیں, ٹیرف میں اضافہ کرتے ہیں, اور وہ جو آپ کی چاپلوسی کرتے ہیں ان کی ٹیرف 32% تک آپ کر دیتے ہیں. تو یہ دیکھیے اوجھی حرکتیں ہیں, یہ ہلکے پن کی نشانی ہے. ایک ایسا شخص جو کسی ایک اعلیٰ عہدے کی کرسی کا اہل نہیں تھا, اس کو وہ کرسی مل گئی تو وہ اسی طریقے کی حرکتیں کرتا ہے. ہمارے پاس بھی ایک نمونہ ایسا موجود ہے. بالکل بالکل آپ صحیح کہیں. میں سمجھتا ہوں کہ نمونے کو یا اس ماڈل کو کم از کم تاریخ کا ایک حصہ بنانا چاہیے تاکہ لوگوں کو عبرت بھی حاصل ہو سکے, کیونکہ جس میں جرت اور بے باکی نہیں ہوتی, سچائی نہیں ہوتی اور دیانتداری نہیں ہوتی, میں سمجھتا ہوں کہ اسے اقتدار میں رہنے کا حق بھی حاصل نہیں ہوتا. اگر آپ اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں تو پھر ملک کی خدمت کا جذبہ لیجئے. یہ مت سوچئے کہ کون ہندو ہے, کون مسلمان ہے, کون مندر جا رہا ہے, کون مسجد جا رہا ہے. اب یہ مت سوچئے, بلکہ یہ دیکھیں کہ ملک ترقی کر رہا ہے یا ترقی نہیں کر رہا ہے, یہ دیکھنے کی بات ہے. ناظرین, ایک اور خبر کی جانب ہم چلتے ہیں اور اس کے آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر مودی کو بی جے پی میں کوئی چیلنج کر سکتا ہے تو وہ ایک شخص ہے جس کا تعلق ناگپور سے ہے, مہاراشٹر سے, جہاں پر RSS کا ہیڈ کوارٹر ہے. میں بات کر رہا ہوں مرکزی وزیر ٹرانسپورٹ نتن گڈکری کی. نتن گڈکری نے اعلان کیا ہے کہ حادثات میں جو لوگ زخمیوں کو اسپتال منتقل کریں گے انہیں 25,000 روپے کا انعام دیا جائے گا اور انہیں سرکاری اعزاز سے بھی نوازا جائے گا. یہ بہت اچھی خبر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت دنوں بعد یہ اچھی خبر سننے میں آئی, کیونکہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کہیں حادثہ ہوتا ہے تو لوگ جو زخمی ہوتے ہیں وہ تڑپ کر مر جاتے ہیں اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ تماشا دیکھتے ہیں, ان کے ویڈیوز نکالتے ہیں, سیلفی لینے کی کوشش بھی کرتے ہیں. یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی بی جے پی کا لیڈر اس کو کسی کی عزت لوٹنے کی کوشش کر رہا ہے, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ سنگر کی بات کر رہا ہوں, اس نے ایک مائنر لڑکی کو نوکری کا جھانسا دے کر نہ صرف اس کی عصمت ریزی کی بلکہ آپ نے دیکھا کہ اس کی اجتماعی عصمت ریزی کی گئی. اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اس لڑکی کے باپ کو جیل میں یعنی پولیس اسٹیشن لے جایا گیا اور وہاں اس کی موت ہو گئی, اس کا بھی قتل کیا گیا, یہ کہا جاتا ہے. تو بہرحال اس طرح کے لوگ, اور وہ لڑکی بھاگ رہی ہے اور لوگ دیکھیں اس کی مدد کرنے کے بجائے اس کا ویڈیو نکالتے ہیں, تو یہ بہت شرم کی بات ہے. اور کوئی ڈوبتا ہے تو اسے بچانا چاہیے ویڈیو نکالنے کی بجائے, کیونکہ انسانی زندگی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. تو بہرحال ناظرین, یہ جو کام نتن گڈکری نے کیا, میں سمجھتا ہوں مودی نے نہیں کیا ہوگا, کیونکہ مودی کی جو فکر ہے وہ اس طرف نہیں جاتی. تو بہرحال نتن گڈکری نے یہ کام اچھا کیا ہے جس کی ستائش کی جانی چاہے وہ بی جے پی کے ہو چاہے RSS کے ہو. انسان اگر سچائی کے ساتھ کام کرتا ہے, ملک کی خدمت کے لیے خالص طور پہ کام کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. نہیں ورنہ آپ لوگوں کو لاٹھیاں سکھائیں گے, لوگوں کو بندوق چلانا سکھائیں گے, اور آپ نہ رجسٹرڈ باڈی بھی نہیں ہے, اس کے باوجود بھی اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عدالتیں کیا کر رہی ہیں, ہماری حکومتیں کیا کر رہی ہیں, کس طرح خواب غفلت میں پڑی ہوئی ہیں, یہ بھی سوچنے والی بات ہے. جی یقیناً یہ سوچنے والی بات ہے. آپ نے نتن گڈکری روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ منسٹر, مرکزی وزیر نتن گڈکری کے حوالے سے وہ بیان آپ نے 25,000 روپے کا آپ نے جو انہوں نے اعلان کیا وہ پیش کیا ناظرین کے سامنے ہمارے. مگر یہ تھا, ایک قانون آیا تھا روڈ اینڈ سیفٹی ایکٹ کے تحت, اگر کوئی حادثہ سڑک پر ہو جاتا ہے تو وہ حادثہ ہونے کے بعد اگر کوئی مدد کے لیے وہاں پر جاتے ہیں تو وہ مدد کرنے والے کا نام بھی FIR میں شامل ہوگا. ایک تو اس کے بعد دیکھیں, ایک طرف یہ حکومت, یہ یہاں پر جو ہے کوارڈینیشن کی ان کے پاس بڑی کمی ہے. یا تو وہ ختم کرنا چاہیے تھا پہلے, وہ روڈ اینڈ سیفٹی ایکٹ کے تحت جو نئے قوانین لائے گئے تھے, وہ نئے قوانین کے تحت وہ ایکٹ نکالنا چاہیے تھا, انہیں نکال کر یہ 25,000 کے اعلان کی بات کرنی چاہیے تھی. FIR میں جب نام آئے گا تو وہ بیچارہ, اگر میں ہوں, اگر میں حیدرآباد کا رہنے والا ہوں, مہاراشٹر کی, اگر میں پونے یا ممبئی سے کسی راستے پہ آ رہا ہوں, شولاپور میں کوئی حادثہ پیش آتا ہے, میں 25,000 کے واسطے اپنی گاڑی پر سے اتر کر, اپنی کار میں سے اتر کر کسی کی مدد کر دیتا ہوں, تو FIR میں میرا نام بھی شامل ہو رہا ہے وہاں پر. میں حیدرآباد سے 25,000 کی مطلب لالچ میں کسی کو مطلب بچا رہا ہوں, مگر یہ پولیس کے چکر مجھے کاٹنے پڑ رہے ہیں. تو یہ جو ترمیمات ہیں, جو اصلاحات ہیں, یہاں پر لانے کی سخت ضرورت ہے. اگر کوئی مدد کر رہا ہے تو مدد کرنے والے کا نام FIR میں, یا پھر انہیں تحقیقات کے لیے طلب کرنا, یا انہیں گواہ بنانا, اس طریقے کا جو قوانین لائے گئے تھے پہلے اس کو نکالنا چاہیے. اس کے بعد پھر یہ نئے جو 25,000 روپے کا اعلان ہے, تو اس سے یقیناً سڑک حادثات میں بھی کمی آئے گی,
सड़क पर होने वाले हादसात में लोग जो फौत हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनकी जान भी बचने का एक नया तरीका हम निकाल सकते हैं। लेकिन ये देखिए, ये इंसानी बुनियादों पर तो मैं समझता हूँ कि इंसानों को आगे आना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि इनाम मिलेगा, ये नहीं देखना चाहिए कि नाम होगा अखबारात में या मीडिया में नाम आएगा, ये नहीं देखना चाहिए। हालिया अरसे के दौरान नाज़रीन आपको बता दूं कि हुसैन सागर में आप अंदाज़ा कीजिए कि एक खातून आती है और आकर आप दो बच्चे होते हैं, वो दो बच्चों को अपना फ़ोन देकर वो कुर्सी पर बिठाती है, यानी वहाँ जो बैठने का इंतज़ाम होता है वहाँ बिठाती है और फिर छलांग लगा देती है। लोग देखते हैं लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। तो ये शर्म की बात है, इंसानी बुनियादों पर काम करना चाहिए। अब ये तस्वीर ली जा रही हैं, अब देखिए कई ऐसे वाक़यात, शर्मनाक वाक़यात पेश आए हैं जहाँ पर इस तरह की तस्वीर ली गई हैं, सेल्फी ली गई हैं और वीडियो भी बनाया गया है। अरे मेरे भाई, आप पहले मदद कीजिए, उसके बाद वीडियो का सोचिए, क्योंकि वीडियो से आपका नाम होगा, लेकिन अगर मदद करेंगे तो किसी की ज़िंदगी बच सकती है। और अगर आप एक इंसान की ज़िंदगी बचाते हैं, इंसानियत की ज़िंदगी बचा रहे हैं आप। देखिए ये सेल्फी और ये इस तरीके का ये व्लॉग्स जो है, ये माशरे में तब एक तरफ तो ठीक है, आप अगर अपने टैलेंट को पेश करने के लिए अगर कोई व्लॉग्स बना रहे हैं, कोई वीडियोस बना रहे हैं, कुछ चल रहा है तो ठीक है, मगर इस तरीके का, जैसा कि आपने जिस तरफ इशारा किया, उस तरीके के वीडियोस जो है वो माशरे में तबाही का सबब बन रहे हैं। रियाज साहब, अब देखिए हर जगह वीडियो बन रहे हैं, हर जगह सेल्फी हो रहे हैं, यहाँ तक कि मैं माजरत के साथ ये बात कर रहा हूँ नाज़रीन, हमारे सियासत टीवी के बेडरूम के वीडियोस तक भी जो है वहां तक भी जो है वो वीडियोस बन रहे हैं और वो मंजर आम पर आ रहे हैं। तो वो जो माशरे में जो उरियानियत जो है वो तेजी से फैलने का सबसे अहम वजह ये रील्स और इस तरीके का ये व्लॉग्स, इस तरीके के वीडियोस है। अब देखिए सेल्फी की आपने बात कही, एक माशरे में ट्रेंड बन गया है रियाज साहब, ये लोग मर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, सेल्फी ले रहे हैं, वीडियो निकाल रहे हैं। अरे यार, आपने जैसा कहा कि इंसानियत की पहले खिदमत कर लो, बाद में जो है आप बराबर सेल्फी भी ले, वीडियोस भी बनाएं। वैसे भी आप देखेंगे इस्माइल ज़बीउल्लाह साहब के सेल्फी जो है सेल्फिशनेस की अलामत बन गई है फिल वक्त। लेकिन एक बात है कि जैसा कि रील्स की आपने बात की है, उससे अच्छे भी काम लोगों तक पहुंचाए जा सकते हैं, अच्छी बातें पहुंचाई जा सकती हैं और अच्छे मैसेजेस भी दिए जा सकते हैं। लेकिन इस तरह के अगर वीडियोस बनते हैं तो ये मुल्क की बड़ी बदखिदमती है। और जो सोशल मीडिया के लिए जो क़वानीन बनाए जाने चाहिए, उसमें ये भी खास ख्याल रखना चाहिए कि किसी की दिल आज़ारी भी ना हो। तो बहरहाल नाज़रीन, इसके साथ हम अपना प्रोग्राम खास खबरें इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी इस्माइल ज़बीउल्लाह को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।